الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر انہی کے طور طریق کو اپنا کر اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے. جی، اس راستے کے درمیان انسان کا اپنا نفس اور شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنتوں کے رنگ میں رنگ دے. دوستو، گزشتہ مجلس میں کھانے سے متعلق کچھ عام آداب کا مذاکرہ ہوا تھا. آج کے مجلس میں کھانے سے پہلے کے آداب، سنت طریقے بتلائے جائیں گے. اور یاد رکھیں، یہ تمام کے تمام آداب اور سنتیں کتب احادیث سے بیان کیے جاتے ہیں. قربان جائیں اس پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے اپنی امت کا اتنا خیال رکھا کہ اپنی امت کو ایک ایک چیز اور ایک ایک طریقہ انہوں نے بتلایا. کھایا کیسے جائے، پیا کیسے جائے، سویا کیسے جائے. کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں امت یہ دوسروں کو پوچھے یا اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہ چیز معلوم نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور محبت پر قربان جائیں کہ انہوں نے اپنی امت کو
بڑے سے بڑی چیزیں، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں تک بتلائیں۔ ہم سنتے ہیں نا، کفار و مشرکین نے صحابہ سے پوچھا تھا، کیا تمہارے نبی بیت الخلاء میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتلاتے ہیں؟ صحابہ نے بڑے فخر سے فرمایا تھا، ہاں یہ بھی بتلاتے ہیں، یہ بھی سکھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے مرتبہ بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سنتوں اور آداب کا راستہ یہ عین انسانیت ہے۔ جی، یہ فطرت کا تقاضا تھا، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اتنی باریک باریک چیزیں ہمیں بتلائی گئیں، ورنہ دیگر مذاہب میں، ادیان باطلہ میں اتنی پیاری باتیں کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ خیر، آج کا سبق ہے کھانے سے پہلے کے متعلق آداب۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کھانے سے پہلے کہ بندے کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ جی، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شمائل ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے، یاد رکھیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! برکت کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں لاکھ روپیہ ہو جائیں یہ برکت ہے، کروڑوں ہو جائے یہ برکت ہے، لیکن دنیا میں ذرا نظر ڈالیں، لاکھ روپے ہونے کے باوجود انسان کے کام نہیں بن پاتے، سکون دل انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جو اہل اللہ ہوتے ہیں، بظاہر ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جتنی عطا کرتے ہیں اس مقدار کے اندر قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ کثرت کا معاملہ کیا کرتے ہیں، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ تو کتنی پیاری بات بتلائی کہ کھانا کھانے سے پہلے آدمی کو چاہیے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ جی، اس لیے کہ بعض دفعہ بندہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتا ہے کہ بندے کے ہاتھوں میں گندگی لگ جاتی ہے بظاہر، تو وہ گندگی کھانے میں نہ ملے، آمیزش نہ ہو جائے، ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا پیارا ہمیں یہ حکم دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ اسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ترغیب دینے کے لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چھپا رکھا ہے، فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک چیز ہے، جب کھانا کھانے سے پہلے بندہ ہاتھ دھوئے گا تو عام طور پر دیکھا گیا کہ بندہ جب بھی ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو رومال وغیرہ سے پوچھ لیا کرتا ہے، لیکن کھانے کے سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئیں گے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر ہاتھ نہیں پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر جس رومال اور دستی اور کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے بالیقین اس کپڑے کے اندر کیٹانو ہوں، بندہ ہاتھ دھوئے دوبارہ ہاتھ پوچھ لے تو اس کپڑے کے
اندر جو جراثیم تھے وہ اس بندے کے ہاتھ کو لگ جائیں گے، بالیقین لگیں گے۔ تو کتنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارا اپنی امت کا خیال رکھا کہ میری امت جب ہاتھ دھوئے تو کپڑوں میں لگی ہوئی جراثیم بھی میرے امتیوں کے ہاتھ کو نہ لگے۔ اس کے لیے کتنا پیارا پیغام دیا گیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، لیکن ہاتھ دھو کر پوچھنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، جی بالکل دھونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہلکا ناشتہ کرنے کی نیت سے بھی بیٹھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ہلکے ناشتے کے لیے ہاتھ نہ دھوئے تو کوئی حرج نہیں، مگر بندے کو چاہیے کہ دھو لیا جائے تو بہت اچھا ہے ہلکے ناشتے میں، ورنہ عام طور پر کھانا کھانے میں اس چیز کو بالکل ترک نہ کریں، اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کھانے کی برکت ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ دھونے میں کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد رکھی گئی۔ ہلکے ناشتے کے لیے ہاتھ دھونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ورنہ بندے کو چاہیے کہ اس کا بھی معمول بنائے۔ اب دیکھیے یہ جو کہا گیا کہ ہاتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ بات بھی کوئی ہماری یا کسی بڑے دوسرے آدمی کی نہیں ہے، بلکہ صحابہ خود فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی وادی پر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر ہمارے پاس تشریف لے آئے، اور اس وقت ہمارے سامنے ڈھال پر کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کھجوریں تناول فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جب پہاڑ پر اپنی ضرورت پوری کر کے واپس ہوئے تو صحابہ ڈھال پر کھجوریں رکھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھجوریں بھی کھائیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پانی کو ہاتھ نہیں لگانے سے مراد کھجوریں کھانے سے پہلے، ناشتہ کرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نہیں دھویا۔ جی اسی طرح دوستو، کھانے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ دسترخوان بچھا کر کھائے۔ یہ چیز بھی عام طور پر آج ہمارے درمیان معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر کیا حدیث موجود ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے؟ تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دسترخوان پر۔ آج ہمارے معاشرے میں دسترخوان کی عظمت بھی نہیں ہے، جی تو دسترخوان ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دسترخوان کچرا پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا، یعنی ہڈیاں اٹھا دیں دسترخوان پہ رکھ دی، کھانے میں مرچ تھی، ٹماٹر کے چھلکے تھے، نکال دیے دسترخوان پر رکھ دیا گیا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جی دسترخوان تو اس لیے ہے کہ بندہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کے جو لقمے اگر گر جائیں تو اس کی بھی عظمت باقی رہے، اس کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ ہم نے ہمارے حضرت والا حضرت اقدس دامت برکاتہم کی خانقاہ میں باغپت میں دیکھا اعتکاف میں کہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ جی دسترخوان کے اوپر ایک دوسرا دسترخوان بچھایا جاتا ہے تاکہ اصل دسترخوان کی عظمت باقی رہے، ڈبل دسترخوان۔
ہزاروں لوگ اس کے گواہ ہیں جنہوں نے حضرت کی خانقاہ میں وقت گزارا۔ غالباً مجھے کسی نے بتلایا کہ یہی طریقہ حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ بڑے حضرت والا کے یہاں پر بھی یہ معمول تھا۔ تو دسترخوان بچھا کر بندے کو کھانا چاہیے۔ ہم لوگ تو دسترخوان پر ہڈیاں اور اسی طرح کانٹے مچھلی کی یا پھر جو بھی چیز رکھتے ہوں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مزید پلیٹ رکھیں دسترخوان پر، جس پر ہم یہ بقیہ خارجی چیزیں ڈال سکیں، تاکہ دسترخوان پر گندگی نہ ہو اور دسترخوان کی عظمت اور دسترخوان کا وقار اور دسترخوان کا مقام و مرتبہ باقی رہے۔ ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہمارے معاشرے کے اندر، بعض لوگ وہ دسترخوان استعمال کرتے ہیں جو بازاروں میں ملتا ہے۔ جی، بازاروں میں دسترخوان ایک لال کپڑا ملتا ہے، اس کے اوپر اردو میں ایک شعر لکھا ہوا ہوتا ہے، شکر خالق کا ادا کر۔ اس کے اندر لفظ خالق استعمال کیا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو اس چیز کو زمین پر بچھانا اور اس پر گندگی کرنا، یہ سراسر بے ادبی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ایک مرتبہ بیلگام سے ہبلی کا سفر تھا، تو حضرت نے ہبلی میں کھانے کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے دسترخوان پر کھانا کھانا اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی کرنا ہے۔ تو ہر ایسے دسترخوان سے بندہ احتیاط کرے جس پر یہ شعر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دسترخوان بہت عام ہے۔ پھر حضرت مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم خود ارشاد فرمانے لگے کہ یہ دسترخوان جہاں سے بنتا تھا ہم نے ان سے رابطہ کیا اور باقاعدہ جا کر ان سے بات کی، تو اب الحمدللہ وہ دسترخوان ایسا بن کر تیار ہو رہا ہے کہ اس پر یہ شعر لکھا ہوا نہیں ہوتا، سمپل بس ڈیزائن اور کپڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دسترخوان سے احتیاط کریں جس پر لفظ خالق شعر میں لکھا ہوا ہو۔ تو سب سے پہلا ادب، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، اور ساتھ میں اس دھوئے ہوئے ہاتھ کو کپڑوں میں نہ پوچھا جائے۔ اسی طرح ہلکے ناشتے کے لیے جب ہاتھ دھوئے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دسترخوان بچھا کر بندے کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائے۔ جی، اسی طرح کھانا کھانے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ جوتے چپل اتار کر کھانا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جوتے چپل پہن کر کھاتے ہیں، اس کے اندر ایک قسم کا تکبر نظر آتا ہے، کبر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے منع کیا گیا کہ جوتے اور چپل پہن کر بندے کو چاہیے کہ وہ کھانا ہرگز نہ کھائے، بلکہ جوتے چپل اتار کر کھانا کھائے۔ مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے جوتوں کو اتارو، اس لیے کہ یہ تمہارے پیروں کو زیادہ راحت پہنچانے والا ہے۔ جی، حقیقت ہے، پیر پر جوتے چپل ہوں تو ایک عجیب قسم کی کیفیت بندہ محسوس کرتا ہے، لیکن جب جوتے اتارے اپنے پیر سے تو بندہ اپنے پیر میں خوب راحت محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ پیروں کو زیادہ راحت ملتی ہے، اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت چپل جوتے جو بھی پیر پر ہو اسے اتارا جائے، بآسانی اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ بیٹھ کر بندے کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائے۔ اسی طرح اللہ انکساری والی نشست اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوستو یہ چیز ایسی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پل پل محتاج ہے، کھانے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ محتاج ہے،
اگر اللہ تعالیٰ بندے پر روزی کا دروازہ بند کر دے تو بندہ کہاں سے کھائے گا؟ تو اسی چیز کا اظہار بندہ جب کھانا کھائے تو ایسی نشست، ایسی بیٹھک اختیار کرے کہ جس سے انکساری اور تواضع محسوس ہوتا ہو۔ تکبرانہ چال، کبر والی نشست سے بندے کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر احتیاط کرے۔ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا گرچہ جائز ہے، لیکن بعض دفعہ اس سے بھی تواضع نظر نہیں آتا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ تواضع سے کھانا کھائے اور ایسی نشست اختیار کرے کہ وہ نشست انکساری اور تواضع والی نظر آئے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، یہ بندہ غالباً دور حدیث میں تھا۔ حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم کے ساتھ کولہاپور سے نیپانی آ رہے تھے، تو درمیان میں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو کرسیوں پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میزبان نے دسترخوان لگانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میزبان نے دسترخوان لگانا شروع کیا، حضرت مفتی صاحب فوراً آ کر بیٹھ گئے کھانے کے لیے اور سب کو کہا کہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان لگنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، جی، اور کھانے کے انتظار میں بیٹھے۔ اور کھانے کے انتظار میں بیٹھنا، اس میں بھی ایک قسم کی تواضع نظر آتی ہے، انکساری نظر آتی ہے۔ ورنہ کھانا لگ گیا، دسترخوان سج گیا، پھر اس کے بعد ہم شاہانہ انداز میں بڑے پن کے کیفیت کو دکھاتے ہوئے اگر آ کر دسترخوان پر بیٹھیں گے تو یہ تواضع سے کھانا اور انکساری والی نشست نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح دسترخوان کھانا کھانے کے فارغ ہونے کے بعد بھی پہلے چاہیے کہ کھانے کو اٹھایا جائے، دسترخوان اٹھایا جائے، پھر اس کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ خود اٹھے، تاکہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی بندے کے بیٹھنے میں تواضع اور انکساری نظر آئے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ فروری کے مہینے میں آپ نے سفر فرمایا اس علاقے کا، گوا اور بیلگام کا۔ تو بیلگام میں ایک جگہ پر ناشتے کے لیے بیٹھے، تو اب تک ناشتے سے فارغ تو ہو گئے تھے لیکن دسترخوان اٹھا نہیں تھا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت چلتے ہیں۔ حضرت اس گنہگار پر، فقیر بندے پر برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی نظریں ان چیزوں پر کتنی زیادہ ہیں اور وہ کتنی باریک باریک چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور آج تو عجیب زمانہ ہے، جیسا ہوا، جیسی ہوا، جیسا ماحول، جیسی صحبت، جیسا وقت، ویسا بندہ رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تو دوستو، بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی نشست اختیار کرے جس سے بندے کے اندر تواضع اور انکساری محسوس ہو۔ اب دیکھیں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ کھانا کھانے کے وقت جو ہم بیٹھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کے تین مستحب طریقے، تین طریقے، ایسے طریقے جو مستحب ہیں، فرض اور واجب نہیں، مستحب طریقے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے۔ ابھی ہم نے سنا اوپر تواضع سے کھانا کھایا جائے، انکساری والی نشست کو اختیار کیا جائے، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اب تین مستحب طریقے کھانے کے لیے بیٹھنے کے اعتبار سے بیان کیے جائیں گے، ان تینوں طریقوں میں تواضع اور انکساری والی نشست ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا درجہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قرار دیا کہ بندہ اکڑو بیٹھے۔ اکڑو یعنی آدمی سرین پر بیٹھے اور گھٹنوں کو کھڑا کر دے، اس کو کہتے ہیں اکڑو بیٹھنا، یعنی سرین کو زمین پر رکھے
اور پیروں کے گھٹنوں کو کھڑا رکھے، اپنی سرین کو، پچھلے حصے کو زمین پر رکھنا ہے اور اپنے پیروں کو گھٹنوں کے بل کھڑا رکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اکڑو طریقے پر بیٹھنا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہلا درجہ قرار دیا، اور اس طریقے پر اگر غور کیا جائے دوستو، بالیقین اس کے اندر انکساری والی نشست نظر آتی ہے، تواضع والی نشست نظر آتی ہے۔ دوسرا درجہ دو زانوں بیٹھنا، یعنی جیسے ہم نماز میں قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں اسی طرح، مگر ایک بات اس کا خیال رکھا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ نماز میں بیٹھنے کے دوران تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں، اور کھانے کے لیے بیٹھنے میں دونوں پاؤں کو بچھایا جائے گا اور ایک کی پشت دوسرے پر رکھ کر اور آگے کی طرف جھک کر بیٹھیں گے، یعنی جیسے کھانا ہوگا اس کی طرف جھک کر طرح بیٹھیں گے، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح۔ لیکن نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ بائیں پیر کو بچھاتے ہیں اور دائیں پیر کو، پچھلا حصے کو کھڑا کرتے ہیں، لیکن کھاتے وقت ایسا نہیں بیٹھیں گے بلکہ دونوں پیروں کو بچھا دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں دو زانوں بیٹھنا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے بایاں پاؤں نیچے موڑ کر اور دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر کھانا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بائیں پیر کو موڑ کر بیٹھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے۔ یہ تین طریقے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے لیے بیٹھنے کے متعلق بیان کیے، اور اگر غور کیا جائے تو ان تینوں طریقوں میں انکساری اور تواضع والی نشست نظر آتی ہے بالیقین۔ تو ان تینوں میں سے جو طریقہ ہم بآسانی اختیار کر سکتے ہیں کھانے کے لیے، اس کو ضرور اختیار کریں۔ جی، مزید اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی جائز ہے، مگر زمین پر بیٹھ کر کھانا اقرب الی السنت ہے۔ سنت کے قریب جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ زمین پر بیٹھنا ہے، ورنہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تین طریقے بیان کیے، جس کو ہم نے ابھی مذاکرے کے طور پر پیش کیا، ان تینوں طریقوں کو بندے کو چاہیے کہ اختیار کرے۔ پہلا طریقہ اکڑو، دوسرا طریقہ دو زانوں، اور تیسرا طریقہ بائیں پیر کو بچھا کر دائیں پیر کو کھڑا رکھنا۔ اور اگر بندے کے پیروں میں کوئی مجبوری ہو یا موٹا پن ہو تو وہ چار زانوں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اصلاحی مضامین ایک کتاب ہے بہت بڑی، ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے درس کی کتاب ہے یہ، تو اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے، جائز ہے، مگر اقرب الی سنت کیا ہے بتائیں؟ زمین پر بیٹھ کر کھانا یہ اقرب الی سنت ہے۔ اسی طرح دوستو، کھانا کھانے سے پہلے کے متعلق ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا، بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے بسم اللہ پڑھ، اللہ کا نام لے۔ تو بعض کتابوں کے اندر بسم اللہ وعلی برکت اللہ ملتا ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا بھی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سم اللہ، اللہ کا نام لیا کر کھانا کھانے سے پہلے، تو بسم اللہ بھی اگر پڑھا جائے تو بالیقین اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستو، کھانے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے سے متعلق، کہ کھانے میں عیب نہ نکالنا، ایسا ہے ویسا ہے، ایسا پکا ہے ویسا پکا ہے، بندے کو چاہیے کہ کھانے میں عیب نہ نکالنا۔
بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کھانا کتنا تھا، کیسا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب نے زندگی بھر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس کے باوجود جب کھانا سامنے آتا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی ساری زندگی میں کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اور ہمارا دیکھیں ہفتے ہفتے میں نیا نیا ڈش، ہمارا دسترخوان ہوتا ہی نہیں جس میں قسم قسم کے کھانے نہ ہوں، اس کے باوجود عیب نکالتے ہیں۔ بیویوں پر کھانے کے سلسلے میں ظلم ہوتا ہے، بہت بری بات ہے جی۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے سے متعلق ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کو نہ سونگھنا۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو بندے کو چاہیے کہ کھانا نہ سونگھے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کھانے کو مت سونگھو جیسا کہ درندے سونگھتے ہیں۔ انسان اور درندوں اور جانوروں میں فرق ہے نا۔ قربان جائیں اس نبی کی عظمت اور محبت پر کہ اس نے ہمارا کتنا خیال رکھا، ہمیں ان چیزوں کے کرنے سے بھی منع کیا جن چیزوں کو جانور کیا کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کا انسان جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بڑا دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانے کو نہ سونگھے۔ تو کھانے سے پہلے کے متعلق کچھ آداب آج کے مجلس میں بیان کیے گئے، مذاکرے کے طور پر ایک مرتبہ پھر سنیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہلکے ناشتے کے لیے ہاتھ نہ دھویا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح دسترخوان بچھا کر کھانا ہے، جوتے چپل اتار کر کھانا ہے۔ کھانے میں ایسی نشست اختیار کیا جائے، ایسی بیٹھک اختیار کیا جائے جس میں تکبر نظر نہ آئے بلکہ تواضع اور انکساری نظر آئے۔ اور کھانے کے بیٹھنے کے لیے جو طریقے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائے وہ 3 ہیں جو کہ مستحب ہیں۔ نمبر 1 اکڑو بیٹھنا، یعنی سرین کے بل بیٹھنا اور گھٹنوں کو کھڑا رکھنا، علامہ شامی نے اس کو پہلا درجہ قرار دیا۔ اسی طرح 2 زانوں بیٹھنا، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں لیکن پیر دونوں بچھائیں گے اور کھانے کی طرف آگے ذرا جھک جائیں گے، یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ بایاں پیر موڑ کر بیٹھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے۔ اسی طرح ٹیبل و کرسی پر بیٹھ کر بھی کھانا کھانا جائز ہے، مگر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت کے قریب ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بھی دعا موجود ہے۔ اور کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، کھانے کو سونگھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو آج کی اس مجلس میں کھانے سے پہلے کے آداب بیان کیے گئے۔ کل انشاءاللہ کھانے کے دوران ہمیں کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے ان چیزوں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔